علیکم، میں امداد سمرو۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بطور آرمی چیف آج آخری دن ہے اور کل وہ کمان سونپ دیں گے نئے آنے والے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو۔ جاتے جاتے قمر جاوید باجوہ صاحب ایک کے اوپر ایک اعتراف کرتے جا رہے ہیں، ایک کے اوپر ایک انصاف، ایک کے اوپر ایک پچھتاوے کا اظہار، اور یہ اعتراف کہ جو انہوں نے تجربہ کیا تھا وہ تجربہ غلط ثابت ہوا، وہ ناکام ثابت ہوا، اب وہ گلے پڑ گیا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح کا اعتراف ماضی میں کبھی نہیں سننے کو ملا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے پہلے ایک تقریر کی 23 نومبر کو، اور اب انہوں نے گلف نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے جس کی پاکستانی میڈیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کھلم کھلا اعتراف کیا ہے کہ نظام کی ناکامیوں کی وجہ سیاست نہیں ہے، سیاسی عمل نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، جمہوری عمل نہیں ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت نہیں ہے، بلکہ مداخلت ہے کس کی؟ فوج کی۔ اگر پاکستان میں سیاست، سیاسی عمل، جمہوری عمل، نظام حکومت مستحکم نہیں ہو سکا اور پھر ملک ظاہر ہے اس کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا، تو اس کی انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی سیاست میں مداخلت تھی۔ عموماً اس طرح کے اعترافات جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں میں لکھی جاتی ہیں، لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریٹائرڈ ہونے سے پہلے یہ اعتراف کیے ہیں۔ ایک 23 نومبر کو کیا اور ایک اب کل انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا جو چھپا ہے گلف نیوز میں، اس میں انہوں نے اعتراف کیا۔ اس اعترافات کے پیچھے کیا ہیں؟ ان کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہے؟ ایسا کیا پچھتاوا ہے جو ان کو بار بار یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اصل خرابیاں جو ہیں وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے پیدا ہوئیں؟ گو کہ 23 نومبر کو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ناکامی تھی مشرقی پاکستان کی، بنگلہ دیش جو بنا، وہ سیاسی ناکامی تھی، پر پھر اس پر تنقید ہوئی، ان کے جو اس بات کا اچھا خاصا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ لگتا ہے کہ اسی کو درست کرنے کے لیے، اپنی اسی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں، پھر دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور اعتراف کر دیا ہے۔ ان باتوں پر میں آتا ہوں، میں سوالات ہیں نا، کیوں قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیوں یہ میں ضروری سمجھا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں، قوم کو بتایا جائے، اس پر میں آتا ہوں پہلے۔ لیکن آج جو باجوہ صاحب کی الوداعی ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر مملکت عارف علوی صاحب سے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم صاحب نے تو ان کے اعزاز میں زہرانہ دیا تھا، اور پھر ایک الوداعی کور کمانڈر کانفرنس بھی ہو رہی ہے ظاہر ہے، جس میں ایک ہوتا ہے نا جانے والے کو ایک باوقار طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے، ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک تقریب ہوتی ہے، اس میں موجودہ یعنی جو آج تک چیف آف آرمی اسٹاف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب وہ بھی ہوں گے، اور آنے والے جو کل سے آرمی چیف ہوں گے پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب وہ بھی، اور جو پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنے ہیں جنرل ساحر شمشاد صاحب وہ بھی ہیں، وہ بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک تقریب جو ہے یہ ظاہر ہے ایک قمر جاوید باجوہ صاحب اپنی کور کمانڈر کانفرنس میں پھر وہ چیزیں جو وہ فیصلہ کر چکے 6 ماہ کی ڈیلیبریشنز کے ساتھ، اس فیصلے کے اوپر وہ ظاہر زور دیں گے، اور اپنی آنے والی جو کمان ہے جو بقول ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہ 15-20 سال تک جو پاکستان فوج کی کمان کریں گے وہ جو جرنیلز جو افسران ہیں فوج کے، ان کو وہ سیاست میں فوج کی مداخلت کے نقصانات کے بارے میں ڈیفینیٹلی بتائیں گے، اپنے تجربات بتائیں گے جو کہ وہ مختلف تقریبات میں پہلے بتا چکے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پروجیکٹ عمران خان گلے پڑ گیا تھا اور پروجیکٹ عمران خان وائنڈ اپ کرنے کا جب فیصلہ کیا گیا تھا، وائنڈ اپ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ پیچھے ہٹ جاؤ، خود بخود گر جاتا۔ بھئی ایک آپ نے عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اس کو آپ نے اپنا سہارا دیا ہوا ہے، سہارا نکال لو، عمارت گر جاتی ہے، دھڑن تختہ ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان کا دھڑن تختہ ایسے ہی ہوا کہ جنہوں نے کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا انہوں نے کاندھا نکال دیا، عمران خان صاحب کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ تو اس طرح پروجیکٹ عمران خان جو اپنی منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ باجوہ صاحب نے اس سے پہلے جو ایکس سروس مین تھے، سابقہ فوجی افسران، پھر یہاں تک کہ ان کے اپنے جو فارمیشن کمانڈرز تھے، اس کے علاوہ مختلف جو تقریبات ہوتی ہیں میسز میں، وہاں پر قمر جاوید باجوہ صاحب سے سوال جواب ہوتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، یہ کیوں، مطلب عمران خان صاحب کی سپورٹ تو کافی ساری تھی نا۔ تو اس پر انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دیکھیں ہم نے تو خلوص نیت کے ساتھ چاہا تھا کہ پاکستان ترقی کرے،
ہم نے اس نیت سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا، جہاں جہاں ہماری سپورٹ کی ضرورت تھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن یہ خود اپنے لیے چائے کا کپ اٹھا کر پینے کے روادار نہیں تھے۔ ان کے اپنے ارکان ان سے ناراض ہوتے تھے اور وہ ہمیں شکایتیں لگاتے تھے۔ ہم ان کو کہتے تھے کہ ارکان کو بلا کر، اپنے ارکان، اتحادی نہیں، اپنے ارکان، ان کو ہم کہتے تھے کہ جی ان کو بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ چائے کی پیالی پی لیں، ان کو ذرا پیار محبت سے سمجھائیں، ان کی جو گریونسز ہیں، ان کے تحفظات ہیں وہ سن لیں۔ تو عمران خان صاحب وہ نہیں کرتے تھے، تو ان کو بھی ہمیں ہی منانا ہوتا تھا، ہم ہی منا رہے ہوتے تھے، روزانہ ہم نے بندے لگائے ہوئے تھے کہ جی عمران خان صاحب کی اکثریت نہ ختم ہو جائے۔ تو ہم تو کندھوں پر بٹھا کر چلتے رہے، بجٹ ہم پاس کرواتے رہے، قانون سازی ہم کرواتے رہے، اپوزیشن کو ہم ڈیل کرتے رہے، نیب کے معاملات ہم دیکھتے رہے، سارا کچھ، یعنی نیب کے معاملات جو عمران خان صاحب جس طرح چاہ رہے تھے تو وہ سارا کچھ تو ہم دیکھتے رہے، یہ بیٹھ کر، اور یہ 12 بجے سے پہلے دفتر آتے نہیں تھے اور 5 بجے کے بعد 5 بجے سے زیادہ وقت بیٹھتے نہیں تھے، یعنی 3-4 گھنٹے وہ دفتر میں لگاتے تھے، کوئی میل ملاقات نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، کچھ نہیں، اور سارا کچھ، اور پھر خاص طور پر نیچے سے جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا اس کی اگر شکایات لگاؤ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ الگ سے بھپر جاتے تھے۔ تو یوں باجوہ صاحب نے اپنے جو لوگ تھے، جہاں پہلے اپنے گھر کے اندر انہوں نے ماحول بنایا نا، چاہے موجودہ فوجی افسران تھے یا چاہے سابقہ فوجی افسران تھے، ان کے پاس جا کر انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی اے سودا نہیں وکدا، بڑی کوشش کی، یہ کھٹارا گڈی نہیں چل دی، اس میں انجن ہی نہیں ہے، ہم دھکا لگا لگا کر ہانپ گئے ہیں، ہمارے کپڑے تک گندے ہو گئے، ہمارے بدنامی ہو گئی ہے اس کو چلا چلا کر، تو ہم مزید اگر اس کو چلائیں گے، اس کے پیچھے رہیں گے تو ادارے کا جو نقصان ہے وہ ایسا ادارے کو ہوگا جو ناقابل تلافی ہوگا، ناقابل نقصان، ناقابل وہ ہوتا ہے وہ جس کا ادراک نہیں ہوگا، وہ نقصان جس کا کوئی وہ نہیں ہوگا، اپنا کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ازالہ، کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو وہ انہوں نے عمران خان صاحب اپنا ان کا ہمیں ادراک ہو گیا ہوا ہے، تو لہٰذا اب ہم ان کے پیچھے ہٹیں گے۔ تو اس پر ان کو تنقید بھی ہوئی، اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سروس مین جو ہیں وہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جا کر انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی، باجوہ صاحب کے متعلق طرح طرح کی باتیں بھی ہوئیں۔ تو ایک پورا کا پورا ایک بیک گراؤنڈ، ایک ماحول تھا۔ تو اب جو کور کمانڈر کانفرنس ہوگی یا ہو رہی ہوگی ابھی، تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی باجوہ صاحب بتائیں گے کہ جی یہ ذرا حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے بھائی، یہ کیونکہ پروپیگنڈا کے جو ٹولز ہیں عمران خان صاحب کے حوالے ہوئے وہ بہت پریشان کریں گے، بہت تنگ کریں گے۔ ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، جو انہوں نے بات کی ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ پروپیگنڈا کی جا رہی نہیں کی جا رہی، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے غیر سیاسی رہنا ہے، یہ باجوہ صاحب نے کہا۔ اب باجوہ صاحب نے جو نئی بات کی ہے، جو نیا انکشاف کیا ہے، وہ بڑا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ وہ باقی باتیں انہوں نے اپنا جو گلف نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو پاکستان کے متعلق ان کی باتیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فوج پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا۔ اچھا، اب ایک جملہ یہ ہے، دوسرا جملہ جس پر میں آتا ہوں، یہ جو جملہ ہے کہ فوج کے غیر سیاسی رہنے پر پاکستان میں جمہوری عمل کو فروغ ملے گا، یہ ہے بنیادی جو پوری کی پوری پاکستان کی فوج کی، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے عمل پر جو ہے وہ عمل کا جائزہ لیا، ہم نے کتھارسس کیا اپنا، وہ جو کہا تھا نا ہم اپنا کتھارسس کر چکے ہوئے، اب باقیوں کو بھی اپنا کرنا چاہیے۔ تو جو کتھارسس ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کام سیاست نہیں ہے، اگر ہم سیاست میں آئیں گے، سیاست میں مداخلت کریں گے تو پھر جمہوری عمل مستحکم نہیں ہوگا۔ تو یہ آگے کے لیے نہیں کہہ رہے، آگے کے لیے تو ڈیفینیٹلی عزم ہے ہی ہے، لیکن یہ بیسیکلی یہ اعتراف ہے ماضی کی طرف، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ایک حقیقت ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے سیاست میں سیاستدانوں سے زیادہ سیاست کی ہے بیوروکریٹس نے اور فوج نے، اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ فوجی کرتی رہی سیاست، پھر عدلیہ بھی مل گئی، ایک وقت ایسا بھی آیا ہمارے وزیر اعظم دیکھیں کیسے نکالے جاتے رہے بغیر کسی وجہ سے، کہ جی آپ نے کیونکہ صدر آصف زرداری کے خلاف خط نہیں لکھا ان کے خلاف مقدمہ کھولنے کے لیے، جو کہ وہ نہیں لکھ سکتے تھے، کیونکہ صدر صاحب کو چاہے کوئی بھی صدر ہو ان کو امیونٹی ہوتی ہے، آئین ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کے مقدمات ڈیورنگ پریزیڈنسی نہیں کھولے جا سکتے، سوائے کوئی کرمنل اگر بہت بڑا کوئی کرمنل پروسیجر ہو، باقی وائٹ کالر کرائم وغیرہ کے نہیں ہو سکتے، یا ان کے اوپر کوئی الزام ہے، جب مقدمات چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی فریز ہو جاتے ہیں، تحفظ ملتا ہے۔
افتخار چودھری صاحب نے گیلانی صاحب کے سر پہ ہتھوڑا رکھا ہوا تھا کہ نہیں آپ نے لکھنی چٹھی. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں لکھ سکتا, میں نے آئین کا تحفظ کے حلف اٹھایا ہے, میں نہیں کر سکتا یہ. ان کو نااہل کر دیا 5 سال کے لیے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا, اس سے پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا, صدر کے ساتھ مل کر, ظاہر صدر کے پیچھے تو پھر GHQ ہوا کرتا تھا نا, 58(2)B کے استعمال کے ذریعے مارشل لا تو ٹھیک ہے تھے ہی تھے, مارشل لا میں فوجی مداخلت ظاہر ہے مارشل لا تو براہ راست آ جاتے ہیں نا, لیکن 58(2)B کو جس طرح استعمال کر کے ہمارے ہاں 3 حکومتیں کھا گئے تو تسلسل نہیں ہونے دیا, استحکام نہیں آنے دیا. تو بنیادی طور پر یہ ایک ریئلائزیشن ہے, ایک ارتقاء سے بندہ گزرتا ہے نا. اور تھینکس ٹو عمران خان, انہوں نے بتا دیا. سندھی کی ایک کہاوت ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ جی ابا مر گیا لیکن پتہ چلا کہ اپنا جو درخت کا تنا کتنا وزنی تھا. مطلب کوئی راگیر جا رہا تھا, درخت گرا اس کے اوپر, مر گیا, آئے اٹھانے تو نہیں اٹھایا جا رہا تھا, پتہ چل گیا جی وزن کتنا بھاری ہے. کہاوت ہے سندھی کی. تو ہوا یہ ہے ہمارے فوج کے ادارے کے ساتھ. عمران خان صاحب نے ان کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے ناکامی کی وجہ سے. نہ کچھ کر رہے تھے, نہ کچھ کرنے جوگے تھے. اور اگر عمران خان صاحب کو کے اوپر یہ جا کر اندر بند کمروں میں تنقید کرتے تھے, عمران خان صاحب ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرتے. کن کے خلاف؟ فوجی افسران کے خلاف. ان کو ہی مطلب ہماری بلی ہم سے میاؤں. تو خان صاحب کا جو تجربہ تھا, اس تجربے نے پھر ایسے اعترافات کروا لیے ہیں جو شاید کبھی اس طرح نہیں کیے جاتے لیکن اب کیے جا رہے ہیں. کیا تو اپنا اعتراف ہے کہ جی سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہوگی تو نظام کو استحکام ملے گا اور نظام فروغ پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نظام کمزور تھا تو اس کی وجہ سیاست میں فوج کی یا اداروں کی مداخلت. ظاہر ادارے باقی بھی کر رہے ہیں, فوج کا اپنا عدلیہ کرتی رہی ہے, تو صرف فوج تو نہیں نہ کرتی رہی, عدلیہ بھی کرتی رہی ہے. افتخار چودھری کے بعد تو عدلیہ یوں لگ رہا تھا جیسے عدلیہ ہی نظام چلا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے گلزار صاحب, وہ جو کچھ کر گئے ہیں سسٹم کے ساتھ, یعنی عمران خان صاحب کا جو بنی گالا اس کو اسی جوڈیشری نے ریگولرائز کر لیا, جس میں اپنا ٹاور میں عمران خان صاحب کے فلیٹس تھے, اس ٹاور کو ریگولرائز کر دیا. وہ غریبوں کا جو پائی جوڑ کر خون پسینے کی کمائی سے نسلہ ٹاور جنہوں نے فلیٹس خریدے تھے سارے گرا دیے. کیوں گرا دیے؟ اچھا نہیں لگ رہا تھا جی, مسئلہ تھا کوئی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, وہاں پر کوئی اور چیزیں تھیں, مطلب کافی سارے اور مفادات ہوتے ہیں, گرا دیے. یہ پراپر سیاست میں نہیں مداخلت بلکہ کاروباروں میں مداخلت ہوتی رہی ہے. ایک اعتراف تو یہ آ گیا ہوا ہے کہ جی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے نظام استحکام نہیں پا رہا تھا. تھینکس ٹو عمران خان, انہوں نے مطلب سارا کچھ ان کو کیا ہوتا ہے تجربے کرنے سے کم از کم توبہ کرا دی ہے. مطلب اب وہ جو باتیں ہو رہی ہیں, جو باتیں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے 23 نومبر کو خطاب میں کی, جو باتیں DGI اور DGI-SPR نے پریس کانفرنس کر کے کی, وہ یہی بتا رہی ہیں کہ جی انہوں نے ان کو جو ہے پاکستان کی فوج کو عمران خان صاحب کی شکل میں جو ناکامی نصیب ہوئی ہے وہ اب دوبارہ کوئی تجربہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. کم از کم 15-20 سال کی کمان تو کہہ رہی ہم تو دوبارہ تجربہ نہیں کریں گے. اچھا, اب ایک اور چیز ہے, ایک اور جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو پروپیگنڈا کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک اس سے پہلے ایک صاحب ہوا کرتے تھے, میں نام نہیں لیتا, وہ پروپیگنڈا کے جو تھے پورا کا پورا ایک لوگوں کو انٹرنشپ پر لگا کر عمران خان صاحب کے لیے تیار کیا کرتے تھے. پورا کا پورا ایک وہ نا روبوٹوں کی پوری فوج تیار کی گئی, روبوٹس کی, اور وہ فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ اس کا بٹن دے دیا گیا. عمران خان بھی ان کے بنائے ہوئے روبوٹ تھے, کوئی دماغ ہی استعمال نہیں کرتے عمران خان صاحب. دیکھیں نا, کوئی ایویں بات کر جاتے ہیں کہ جی 4 گولیاں تو نکلیں عمران اسماعیل کی قمیض سے. اب سامنے کھڑا ہوا روبوٹوں کا مجموعہ اس بات پر بھی واہ واہ کر رہا ہے, بھئی لکڑ کی قمیض پہنی ہوئی تھی. بات بندہ سوچے نا, کپڑوں سے 4 گولیاں نکل کیسے سکتی ہیں؟
اور عمران اسماعیل تو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتا ہے کہ وہاں سے تو دھاگا نہیں گزر سکتا بھائی، تو گولیاں کیسے وہاں سے نکلی اور عمران اسماعیل کو کوئی نقصان نہ ہوا؟ مطلب ایسی ایسی عمران خان صاحب سنا جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ لاس اینجلس میں ٹریفک کی تصویریں وہ عمران خان صاحب کے جو اپنا جلسے میں آنے والے موٹر وے میں پھنسے ہوئے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، اس پر بھی نیچے سے روبوٹس۔ تو یہ جو روبوٹس ہیں جو بنائے گئے، وہ ایک ہالی ووڈ کی فلم ہے، اس کو پھر بعد میں بالی ووڈ نے بھی کاپی کیا ہے کہ روبوٹ بنانے والے کوئی کے خلاف ہو جاتے ہیں، بٹن کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بذات خود روبوٹ تھے، اور عمران خان صاحب اب بھپر گئے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو فوج تیار کر کے دی گئی تھی اس فوج کا بٹن عمران خان صاحب کو ہے۔ اب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی یہ جو پروپیگنڈا کر کے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو خود تیار کیے تھے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، ریئلائزیشن ہونی چاہیے، اور قومیں تب آگے بڑھتی ہیں جب اپنی غلطیوں سے ہر کوئی جس کو اپنا اعتراف کرے۔ ہماری سیاسی لیڈرشپ نے میثاق جمہوریت کی شکل میں غلطیوں کا اعتراف کیا۔ عمران خان میثاق جمہوریت کے ریئیکشن میں پیدا ہونے والے روبوٹ ہیں، حقیقت یہ ہے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید، انہوں نے 88 سے لے کے 99 تک اپنی لڑائیوں سے سبق سیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سیاستدانوں کو کم از کم ایجنڈا کے اوپر ایک ہونا چاہیے۔ وہ ایجنڈا یہ ہے سویلین سپرمیسی، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پارلیمنٹ فیصلے کرے گی، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ سیاست میں فوج کی اور اداروں کی مداخلت نہیں ہوگی، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پارلیمنٹ سب کا احتساب کرے گی، نیب شیب نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارا انہوں نے ایک اور دوسرا یہ کہ جو اپنی غلطیاں کی تھیں اس غلطیوں کا اعتراف بھی کیا، قوم سے معافی بھی مانگی، دونوں نے جن نے جتنی غلطی کی تھی۔ تو جب یہ دیکھا گیا تھا کہ یہ تو اب آپس میں مل گئے، اب یہ سیاست میں فوج کی مداخلت کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ پہلے ہوتا تھا نا کہ نواز شریف بے نظیر کے خلاف فوج کے ساتھ جا کر وہ کر لیتے تھے، ملی بھگت کر لیتے تھے، بے نظیر صاحبہ نواز شریف کے اگینسٹ جا کر لیتی تھی۔ تو جب وہ ختم ہو گئے، راستے بند کر دیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف دیکھنا نہیں، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، انہوں نے عمران خان صاحب کو تیار کر لیا، ظاہر فوج کے ادارے نے تیار کیا۔ تو عمران خان صاحب کا تجربہ شکر اللہ کا ایسا ناکام ہوا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوبارہ یہ تجربہ نہیں کریں گے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، چاہے ہمارے اوپر کتنی بھی تنقید کی جائے، چاہے ہمارے خلاف کتنا بھی پروپیگنڈا کیا جائے، ہم اپنے اس فیصلے پر کاربند رہیں گے۔ اور اگر یہ کاربند رہنے کا عزم اس پر عمل ہوتا ہے تو پھر پاکستان ترقی کرے گا، پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی پارلیمانی جمہوری نظام حکومت میں ہے۔ پاکستان میں 4 امریتیں آ چکی، اور چاروں امریتوں کو لوگوں نے نکالا اپنی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے ان کو نکالا گیا۔ اور جتنی پاکستان میں ترقی ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے کہ صرف اور صرف جمہوری حکومتوں میں ہوئی ہے۔ امریتوں نے پاکستان میں کانٹے بوئے ہیں، امریتوں کے بوئے ہوئے جو بیج ہیں وہ ابھی تک ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو لہٰذا بہت اچھی چیز ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جاتے جاتے ہی صحیح قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ قوم کو یہ خبر دے کر جا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ حالانکہ اس پی ٹی آئی والے اب بھی، فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، پی ٹی آئی والے اب بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح فوج کو سیاست میں دوبارہ گھسیٹا جائے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کہہ لو، ہم سیاست میں نہیں آئیں گے۔ تو اس بات پر ہم خوش ہیں، اور ہم اس بات پر، اس وعدے پر پیرا بھی دینے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم آپ کو یاد کراتے رہیں گے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ سیاستدان کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ تو آپ اس وعدے پر قائم رہیے گا، آپ اس وعدے پر قائم رہیں گے، ہم آپ کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔